خورم حمید روکڑی صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ جو اس وقت چل رہا ہے بھارتی فوج کے اندر پہلگام واقعے کے بعد میں، ان کے اپنے ہی افسران ہیں ہنڈیا کو بیچ چوراہے پر لا کر پھوڑ رہے ہیں، جو ڈاکومنٹس لیک ہوئے ہیں، اور اس کے بعد میں پہلے ایم وی کمار، اس کے بعد میں اب آج ڈی ایس رانا کو بھی کالا پانی کی سزا دے دی گئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیانیہ تو مکمل طور پر زمیں بوس ہو گیا، سب تدبیریں الٹی پڑتی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، افواج جو ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی، ان کی کریڈیبلٹی رہتی تب ہے جب ان کی حکومتیں اور ان کا جو وفاق ہوتا ہے وہ ان کو اون کرے، ان کی پبلک ان کو اون کرے۔ جو نظریہ بی جے پی کا ہے یا آر ایس ایس کا ہے، انہوں نے سبجوگیشن آف اون آرمی اس حد تک کر دی ہے کہ اس فالس فلیگ جو انسیڈنٹ ہے اس کے بعد انہوں نے اپنی افواج کے سینئر ترین افسران کو ہیوملیٹ کر کے وہاں سے وداؤٹ اینی ریزن، آئی وڈ سے وداؤٹ اینی ریزن، انہوں نے وہاں سے ان کو نکالا، کیونکہ لیجیٹیمیٹ کوسچنز جب انہوں نے کیے تو انہوں نے نکالا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی افواج سیکولر انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کے ماتحت چلنے والی افواج ہیں، اور ان کی افواج کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کی ایکسٹریم رائٹ ونگ ریڈیکل اپروچ کے ڈاکٹرائن کے اندر چلنے والی افواج تو ہے نہیں۔ اب ان کی افواج گئی ہیں پھنس، ان میں سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، سو مینی پیپل جو کمیونٹیز وہاں رہتی ہیں، جو اب ان کی افواج کے اندر لیفٹسٹ ہندو بھی ہے، یا مڈل جو لیول پہ کھڑا ہے وہ ہندو بھی ہے۔ تو اب ان کی افواج بھی پھنس گئی ہیں کہ کیا وہ نظریہ بھارت جو کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ہے، جس میں ایک سیکولر انڈیا ہے، اس کو فالو کریں، یا وہ ایک ریڈیکل فار رائٹ ایکسٹریمسٹ جو ایجنڈا ہے آر ایس ایس کا اس کو فالو کریں۔ کیا وہ برہمن کے نیچے ان کی کوئی افواج ہیں، یا وہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کے تحت افواج ہیں؟ تو ان کے لیے بڑا اس وقت ایک ایشو ہے، اور ان کو سبجوگیٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ ان کی افواج کی ان کے اپنے ملک کے اندر کوئی قدر نہیں ہے۔ تو یہ کرائسس ہے جس کو انڈیا فیس کر رہا ہے۔ آن ادر سائڈ ہم ڈومیسٹک لیول پر بھی جو ہمارے ایشوز بنے، جس کیوس کے اندر ہم گئے، اور ہم تو کہتے رہے کہ یہ کیوس کے پیچھے بھی انڈین را ہے، چاہے وہ پولیٹیکل کیوس تھا، چاہے وہ آپ کا بلوچستان ہے، چاہے آپ کا وزیرستان سے یا اینی پلیس ایلس ٹی ٹی پی ہے، اس کیوس کا یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے، ہم ڈومیسٹکلی ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہم اس کیوس سے ہمارا جو خاتمہ ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہم ایک پولیٹیکل کلچرل ایک ہم ایموشنل کیوس ہمارے پاس کریٹ کیا گیا تھا، رون بھی اس کو چلانے والی تھی، انفارچونیٹلی ہمارے کچھ لوگ انوالو ہوئے۔ اب انٹرنیشنلی جب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان انٹرنیشنلی جس جگہ پر کھڑا ہے اور انڈیا جس جگہ پر کھڑا ہے، تو جے ڈی وینس کا جو آج کا سٹیٹمنٹ ہے وہ نہایت اہم ہے، جس میں وہ دونوں کو ایک سکیل کے اوپر برابری کی سطح پر تولتے ہوئے، وہ انڈیا کا آپ سنتے ہوں گے نا، ہم یہ ہیں، پاکستان کچھ نہیں، ہماری اکانومی یہ کچھ نہیں، بلکہ انڈیا کو تو کہا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی ایسا رسپانس نہیں کرنا، ذمہ دارانہ رسپانس کرنا، بلکہ ان کو تو متنبع کیا ہے، ایک قسم کی وارننگ کہلائی جا سکتی ہے۔ بجلی بن کے گرا ہے جے ڈی وینس کا بیان بھارت پر۔ دیٹس دا پوائنٹ، اور جی دیٹس دا پوائنٹ، اور متنبع کرنے والا کو عام ملک نہیں ہے، یعنی سپر پاور آف دا ورلڈ امریکہ، اور سب سے خطرناک اور سب سے افیکٹو پریزیڈنٹ آف دا ورلڈ اگین مسٹر ٹرمپ، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر بہت سارے معاملات چینج ہوئے ہیں۔ تو آئی سے اور کنکلوڈ مائی آرگومنٹ آن دس کہ انڈینز نے شاید جو انویسٹمنٹ کی تھی نا کملا ہارس پہ اور ڈیموکریٹس پہ، تو وہ یہ بھول گئے کہ کملا ہارس از ناٹ دا پریزیڈنٹ، اور انہوں نے جو بھی جھوٹا بیانیہ گھڑا تو دے تھاٹ کہ شاید ہمیں امریکہ سے، رشیا سے، ادھر سے ہمارے اس بیانیے کو کہیں سے سپورٹ آئے گی۔ تو انٹرنیشنلی بھی دے ہیو فیلڈ۔ جب وہ فیل ہوتے ہیں انٹرنیشنلی تو آٹومیٹیکلی وی ون انٹرنیشنلی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔